نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاتلوا المشركين كافة وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء ولم يورثوا دينارا ولا درهما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن أيضا وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين صدق اللہ العظیم۔ خود زندگی کے حسن کا معیار بیچ کر خود زندگی کے حسن کا معیار بیچ کر دنیا رئیس ہو گئی کردار بیچ کر دیوانگی تو دیکھیے جوتے پہن لیے دیوانگی تو دیکھیے جوتے پہن لیے ہم سر پھرونے ریشمی دستار بیچ کر بزدل تیری رگوں میں گر خون نہیں بچا بزدل تیری رگوں میں گر خون نہیں بچا جا چوڑیاں خرید لے تلوار بیچ کر۔ عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، اسٹیج پر معزز علماء اور مہمانان عظام اور سامنے بیٹھے میرے عزیز طلبہ، آج 26 جنوری 2025 کا یہ موقع وہ موقع ہے کہ جس کو تاریخ نے رقم کیا تھا، جس کو تاریخ کے اندر مرتب کیا گیا تھا۔ 26 جنوری یہ ہماری تاریخ میں ایک عظیم اہمیت کی حامل ہے۔ 26 جنوری 1950 میں ہمارے ملک کا سنویدھان اور قانون اور آئین بن کر کے تیار ہونے کے بعد اس کو 1950 میں لاگو کر دیا گیا اور نافذ کر دیا گیا۔ اس لیے آج پورے ملک ہندوستان میں جگہ جگہ پر یہ خوشیاں منائی جا رہی ہے کہ آج کے دن ہمارے ملک ہندوستان کے اندر ہر ہندوستانی شہری کو، ہر ہندوستانی باشندے کو اور ہر ہندوستانی فرد کو آزادی دی گئی تھی، چونکہ اس سنویدھان کے اندر یہ لکھا گیا کہ آج سے یہ ملک جمہوری ملک ہے۔ جمہوریت کے معنی آتے ہیں عوام کا ملک، بچوں کا ملک، بوڑھوں کا ملک، جوانوں کا ملک، عورتوں کا ملک، جوانوں کا ملک، مالداروں کا ملک،
ہندوؤں کا ملک، مسلمانوں کا ملک، جمہوریت کے معنی آتے ہیں عوام کی حکومت، جمہوریت کے معنی آتے ہیں عوام کے لیے۔ یہ ہے اس دن کی خوشی کا مقصد اور مطلب کہ 1950 میں ہمیں اور پورے ہندوستان کے باشندوں کو مکمل طور پر آزادی کے ساتھ، اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ، اپنی پہچان کے ساتھ، اپنے مذہب کی شناخت کے ساتھ اس کو اس ملک میں رہنے کا حق تھا، ہے، اور جب تک یہ ملک قائم رہے گا، جب تک ایک ایک ہندوستانی کو یہ حق حاصل رہے گا۔ اس لیے اس خوشی کے ساتھ ساتھ ہمیں تھوڑا سا پیچھے بھی ہٹنا پڑے گا کہ دراصل یہ 1950 ہی میں لاگو کیوں ہوا؟ اس سے پہلے کون سے مسائل اور آلام تھے، کون سی پریشانیاں تھیں، کس وجہ سے اس ملک کو جمہوری ملک نہیں کہا جا رہا تھا؟ تو آئیے تھوڑا سا پیچھے ہٹیے، کتابوں کے اندر، اکثر کتابوں کو آپ اٹھائیے، ان کے اندر لکھا ہوا ہے 1857، اکثر کتابوں کے اندر 1857 سے اس جنگ آزادی کو شروع کیا جاتا ہے۔ عوام کی، علماء کی، ہندوستانیوں کی جو قربانیاں ہیں ان کو صرف اور صرف 1857 سے بیان کیا جاتا ہے۔ نانا تھوڑا پیچھے ہٹیے اور پیچھے ہٹیے، 1498 کے اندر، 1498 کے اندر یہ تاریخ شروع ہوتی ہے۔ برطانیہ کا ایک ڈیلیگیشن، برطانیہ کی ایک جماعت اس ملک ہندوستان کی پاک سرزمین پر آئی اور انہوں نے آ کر کے یہاں کے لوگوں کو، یہاں کے حکمرانوں کو، یہاں کے باشندوں کو عجیب عجیب خواب دکھلائے اور بتلایا کہ تمہارا ہندوستان جو ذبح حالی کے اندر مبتلا ہے، تمہارے ہندوستان کی جو حالت خستہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ہندوستان کو اوپر پہنچائے، اس کی معیشت کو مضبوط کر دیں، چنانچہ اس سرزمین پر ان کو رہنے کا موقع دے دیا گیا۔ لیکن جو بدماشی کرتا ہے، جو عیاشی کرتا ہے، جس کے دماغ کے اندر خرافات ہوتی ہے، وہ پہلے عمدہ اور خوبصورت خواب دکھلاتا ہے۔ ان خواب کے اندر لوگوں کو سلا کر، لوگوں کو گہری نیند میں ڈالا کر کے پھر وہ اپنے مقاصد کو پورا کرتا ہے۔ چنانچہ ایک صدی گزری، 1601 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا اس ملک ہندوستان پر مکمل طور پر کنٹرول ہو گیا اور اعلان ہو گیا کہ آج سے اس ملک ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی معیشت کو سنبھالے گی اور ہندوستان کی معیشت کو مضبوط کرے گی۔ لیکن جن کی نگاہیں تاریخ پر ہوتی ہے، جن کی نگاہیں اپنے پیٹ پر نہیں، اپنی دنیا پر نہیں، اپنے بچوں پر نہیں، اپنے کاروبار پر نہیں، بلکہ جن کی نگاہیں اپنے ملک اور اپنی قوم اور اپنے مذہب کے مستقبل کے بارے میں ہوتی ہے، انہوں نے ان کو تاڑ لیا، سمجھ لیا، پرکھ لیا کہ ہندوستان میں آنے کے بعد یہ برطانوی حضرات نہ صرف معیشت کو مضبوط کر رہے ہیں بلکہ اس ملک ہندوستان کو کمزور کر رہے ہیں۔ چنانچہ آہستہ آہستہ بغاوت کی آگ اور طوفان اور آندھیاں مچنے لگی، اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے 1754 میں میر جعفر نے غداری کر کے سراج الدولہ کو یہ کہا کہ انگریزوں سے تمہیں مقابلہ کرنا ہے۔ سراج الدولہ کی فوج 1,15,000 کی تقریباً تھی، لیکن سراج الدولہ کو معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ غداری کی جا رہی ہے۔ سراج الدولہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ اگرچہ سراج الدولہ بھی کوئی اتنا متقی اور پرہیزگار نہیں تھا، لیکن
اس کے رگو ریشے میں ہندوستان کی محبت تھی، قوم کی محبت تھی، قوم کا جذبہ تھا، قوم کے لیے ولولہ تھا۔ سراج الدولہ نے 1,15,000 کی فوج کو لے کر میدان میں آنے کا منصوبہ بنایا۔ دوسری طرف ایک روایت میں ہے کہ 13,000 اور دوسری روایت میں ہے کہ 37,000 انگریزی فوج نے مقابلہ کیا، لیکن غداری کی وجہ سے، اپنوں کے غلبوں کی وجہ سے اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے یہ 1,15,000 کا فوجی گروہ اور جماعت ان 13,000 یا 37,000 فوجی انگریزی فوجی سے ہار چکا۔ انگریز سمجھ گیا، انگریز نے دیکھ لیا کہ ہمارے خلاف آندھیاں چلنے لگی، انگریز نے اس بات کو محسوس کر لیا۔ چنانچہ انگریز نے ہر چیز پر نگاہ رکھی، خاص طور پر علماء پر نگاہ رکھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت اس ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت تھی، مغلیہ حکومت تھی۔ انہوں نے مغلیہ حکومت کو اپنے کنٹرول میں لے کر اور اس پورے ملک پر آہستہ آہستہ قبضہ کر لیا۔ بالآخر اب آتا ہے 1857 کا وہ زمانہ کہ جس کو کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے۔ چنانچہ 1857 میں جب انگریزوں نے دیکھا کہ ہمارے خلاف بغاوتیں ہو رہی ہیں، علم بغاوت بلند ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے ہاتھ میں ہندوستانی جھنڈا ہے اور وہ ہم کو اس ملک سے بدر کرنا چاہتے ہیں، خارج کرنا چاہتے ہیں، نکال دینا چاہتے ہیں، اس ملک سے ہمیں بھگا دینا چاہتے ہیں، تو انہیں معلوم ہو گیا۔ وہ پوری مضبوطی سے اور استحکام کے ساتھ وہ لڑنے کے لیے تیار ہوئے۔ چنانچہ شاملی کے میدان میں، امبالہ کی بالا کوٹیوں پر علماء گئے، علماء نے مقابلہ کیا، لیکن پھر شکست ہوئی، پھر ہار ہوئی اور علماء پھر آ گئے۔ لیکن اب انگریز اور زیادہ مضبوط ہو چکا تھا۔ انگریز کو معلوم ہو گیا کہ 1754 میں ایسا ہوا اور اب 1857 میں پھر ایسا ہوا۔ انگریز نے اپنے ایک شخص کو پکڑ کر کے کہا، ہندوستان کا سروے کرو اور یہ پتہ لگاؤ کہ ہندوستان کے لوگ آخر ہمیں اس ملک سے بدر کرنا کیوں چاہتے ہیں، اور دوسرے یہ پتہ لگاؤ کہ ہم ان پر مکمل کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں۔ ہندوستان پر جو ہمارا قبضہ ہے، یہ جب تک دنیا چلتی رہے تب تک ہمارا قبضہ اور کنٹرول کیسے رہ سکتا ہے۔ تو مسٹر ایڈورڈ وائسرائے برطانیہ نے جب اپنے اس ہندوستانی مشیر سے رائے طلب کی تو اس غدار نے کہا کہ ہندوستان کی جنگ آزادی میں سب سے زیادہ حصہ لینے والے علماء اکرام ہیں، مسلمان ہیں، اس لیے مسلمانوں کے اندر جب تک جذبہ جہاد موجود رہے گا ہم ان پر حکومت نہیں کر سکتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں اپنی حکومت کو قائم کرے تو مسلمانوں کے اندر سے جذبہ جہاد کو ختم کرنا ضروری ہوگا، اور آگے بتلایا کہ جذبہ جہاد کو ختم کرنے سے پہلے دو چیزیں اور ہیں۔ وہ کیا ہے کہ ہندوستان سے علماء اور قرآن کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ یہ جب سروے آ گیا تو انگریز نے اعلان کیا کہ اب جتنے بھی ہندوستان کے اندر قرآن کریم کے نسخے رکھے ہوئے ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے یا تو نظر آتش کر دیا جائے، جلا دیا جائے، یا پھر ان کو دریا کے حوالے کر دیا جائے۔ چنانچہ 1861 میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے بدبخت انگریزوں نے جلائے، اور اس کے بعد سن 1864 سے لے کر 1867 تک علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور تاریخ میں لکھا ہے کہ دہلی کے اندر، ہمارے پڑوس میں دہلی موجود ہے، آج چاندنی چوک سے جا کر کے پوچھو، دہلی کے گلی اور کوچوں سے جا کر کے پوچھو
کہ کوئی گلی اور کوچہ ایسا نہیں تھا کہ جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہوئی ہو۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 14,000 علماء کو صرف دہلی کے اندر تختہ دار پر لٹکا دیا گیا اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ ابھی یہیں پر بس نہیں ہوا، بلکہ 55,000 علماء کو اور 55,000 عوام کو اور شہید کیا گیا۔ اور تاریخ کی ایک کتاب میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں 10 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ بہرحال جب انگریز آہستہ آہستہ لال قلعے پر پہنچا، بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا گیا، ان کے سامنے ان کے بیٹوں کو، ان کے لخت جگر کو بڑی بے دردی اور بے رحمی سے انگریز نے شہید کیا، قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد تھانے بھون کا رخ کیا۔ انگریز تھانہ بھون پہنچے، چونکہ تھانہ بھون وہ علاقہ تھا جہاں پر مسلمانوں کے اندر جذبہ تھا، جوش تھا، ولولہ تھا، لڑنے کے لیے، اس ملک کو آزادی دلانے کے لیے اور اس ملک کو انگریزوں کے چنگل سے چھڑانے کے لیے وہاں کے علماء اور عوام میں ایک جذبہ جوش تھا۔ جب وہاں پر انگریز پہنچے تو انہوں نے گھروں کو جلا دیا، چونکہ گھر کے دروازے لکڑی کے ہوا کرتے تھے، مٹی کا تیل ڈال کر پورے کے پورے گھروں کو جلا ڈالا، اندر بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، غرض ہر ایک کو شہید کر ڈالا۔ اس کے بعد چن چن کر تھانے بھون کے جو باغات تھے اس میں علماء کو پکڑا گیا اور ان کو پھانسی پر چڑھا کر وہاں پر لٹکا دیا گیا۔ غرض پورے کے پورے تھانے بھون کو اجاڑ دیا گیا۔ تھانہ بھون میں انسان نام کی کوئی چیز باقی نہ رہی، بلکہ پورے کے پورے تھانے بھون کو یا تو اجاڑ ڈالا یا شہید کر ڈالا، یا جو باقی بچے تھے ان کو وہاں سے بھگا ڈالا۔ یہ انگریز کے مظالم تھے، یہ انگریز کے ظلم تھے۔ بہرحال ان ظلم سے نجات پانے کے لیے اور ان ظلم کا بدلہ لینے کے لیے علماء نے پھر مشورہ کیا۔ علماء نے دیکھا کہ اب ان انگریزوں نے نیا پیترا چلا ہے، چنانچہ انگریز نے اعلان کیا کہ اس جنگ میں بڑے بڑے علماء شہید ہو گئے، ان کے بچے اناتھ ہو گئے، ان کے بچوں کے پاس نہ پڑھنے کے لیے کتابیں ہیں، نہ جسم کے اوپر اپنے جسم کو ڈھکنے کے لیے لباس ہے، نہ سر کے اوپر چھت ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ انگریز نے اعلان کیا کہ ہم اسکول بنا رہے ہیں، ہم کالجز بنا رہے ہیں، ہم یونیورسٹیز بنا رہے ہیں اور ان بچوں کو اس کے اندر پڑھایا جائے گا۔ لیکن اس وقت کے علماء نے اس بات کو بھی جانچ لیا اور اس وقت سن 1866 میں، چونکہ انگریز نے 1864 میں اعلان کیا تھا علماء کو چن چن کر شہید کیا جا رہا تھا، تو سن 1866 میں دارالعلوم دیوبند کا قیام ہوا۔ یہ آج مدرسہ اسی دارالعلوم دیوبند کی دین ہے اور اس جیسے جتنے بھی مدارس ہیں تقریباً دارالعلوم دیوبند کی دین ہے۔ چنانچہ علماء کھڑے ہوئے اور علماء نے اعلان کیا کہ جن کے باپ نے انگریزوں سے لڑ کر اپنی جان کی قربانی پیش کر دی اور شہادت کا جام پی لیا، ان کے بچوں کو انگریز پڑھائے گا، ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کا وجود ہوا اور علماء نے وہی اعلان کیا جو انگریز نے کیا تھا کہ ہم پڑھائیں گے بھی مفت، ہم کھلائیں گے بھی مفت اور ہم جگہ بھی دیں گے مفت، اور مدرسے کے باہر ہم اپنے بچوں کو اناتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ ان مدرسوں کا قیام اس وقت دارالعلوم دیوبند کی شکل میں اس لیے ہوا تھا کہ انگریز نے ہمارے آباء و اجداد کو شہید کر ڈالا تھا اور جو بچے باقی رہ گئے تھے ان کو اپنا غلام بنانا چاہتا تھا۔ یہ ہے ہندوستان کی تاریخ اور یہ ہے ان مدارس کا پس منظر، یہ ہے ان مدارس کے وجود کی وجہ۔ آج مدارس کو نشانہ بنایا جاتا ہے، مدارس کے اوپر بوچھار کی جاتی ہے، مدارس کے خلاف نہ جانے کیسے کیسے پروپیگنڈے رچے جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اس دارالعلوم دیوبند سے کون پیدا ہوا؟ مولانا حسین احمد مدنی، جن کو
شیخ الاسلام کا لقب ملا۔ شیخ الاسلام وہی مولانا ارشد مدنی کے والد محترم، ان کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے۔ اصل نام مولانا حسین احمد مدنی تھا۔ مولانا حسین احمد مدنی نے دارالعلوم دیوبند میں پڑھائی کی۔ دارالعلوم دیوبند میں قرآن اور احادیث کا ذخیرہ اپنے سینے میں پیوست کیا، اور پیوست کرنے کے بعد مولانا حسین احمد نے اپنے آباء و اجداد کی اس وراثت کو آگے بڑھانے کے لیے اعلان کیا جو شاہ عبدالعزیز ابن ولی اللہ محدث دہلوی نے کیا تھا کہ انگریز سے مقابلہ کرنا اور انگریز کو اس ملک سے باہر کرنا یہ سب مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ اگر کوئی اس سے پہلو اختیار کرتا ہے تو وہ گناہگار ہے اور مجرم ہے۔ جب انگریز نے دیکھا کہ ہم نے تو سب کچھ ختم کر دیا تھا، لیکن دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر کے ایسے ایسے علماء تیار ہو رہے ہیں، تو انگریز نے وارنٹ نکال دیا۔ انگریز نے کہا کہ حسین احمد مدنی کو گرفتار کیا جائے۔ مولانا حسین احمد مدنی ڈرے نہیں، خوف نہیں کھایا، بلکہ عدالت کے کٹہرے میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ انگریز جج کے سامنے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کی اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس سے بات کرتے رہے، اور انداز بڑا خوخار تھا، انداز بڑا وحشتناک تھا۔ مولانا محمد علی جوہر نے کہا حسین احمد مدنی کنٹرول کیجئے، برداشت کیجئے، ان کو سمجھایا۔ انہوں نے کہا کہ کیوں کنٹرول کیا جائے، کیوں برداشت کیا جائے، زیادہ سے زیادہ انگریز کے پاس سزائے موت ہے۔ لیکن مولانا محمد علی جوہر بتا دوں میں کنٹرول کیوں کروں؟ انہوں نے کہا کہ تم جیسے علماء کی ضرورت ہے، اور تم جیسے علماء ان انگریزوں کی نگاہوں میں آ چکے ہو، تمہیں پھانسی دے دی جائے گی، قوم کے اندر قحط پڑ جائے گا، تم جیسے عالم پھر مل نہ سکیں گے۔ مولانا حسین احمد مدنی نے فرمایا کہ دارالعلوم دیوبند کو مجھ جیسے علماء تیار کرنے کے لیے بنایا گیا، مجھ جیسے علماء بلکہ مجھ سے بڑھ کر علماء قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن اپنے ملک کی آن بان و شان کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اپنی ملت کے لیے میں انگریز جج سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ چنانچہ مولانا حسین احمد مدنی نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ سزائے موت ہے، میرے ہاتھ میں یہ کفن ہے، میں ہر وقت اپنا کفن اپنے ساتھ لے کر کے چلتا ہوں، جہاں بھی شہید کر دیا جاؤں وہیں میرے کفن میں مجھ کو مدفون کر دیا جائے اور قبر کے اندر مجھے پہنچا دیا جائے۔ بہرحال یہ عالم تھا مولانا حسین احمد مدنی کا۔ ایک بدبخت میرے گاؤں کا ایک میرے مجھ سے اب سے 5 سال پہلے کہہ رہا تھا مولانا حسین احمد کون ہوتے ہیں، کوئی ان کی قربانی نہیں، کوئی ان کا جذبہ نہیں، کوئی ان کا یوگدان نہیں۔ میں نے اس کو سمجھایا اور بتلایا کہ نالائق، جب تک کسی عالم دین کے بارے میں تاریخ نہ پڑھ لو، جب تک اس کی مکمل ہسٹری نہ جان لو، زبان کھولنی نہیں چاہیے، ورنہ اللہ کے یہاں دار و گیر ہوگی، پکڑ ہوگی۔ یہی مولانا حسین احمد مدنی، آگے سنیے، علماء نے کہا کہ مولانا حسین احمد مدنی آپ روپوش ہو جاؤ، چھپ جاؤ، چونکہ انگریز نے کہہ دیا تھا کہ جہاں بھی حسین احمد مدنی نظر آئے فوراً گولی مار دی جائے، گرفتار نہ کیا جائے بلکہ فوراً گولی سے اس کو اڑا دیا جائے۔ آج کراچی الگ ملک بن گیا، یعنی پاکستان کے جو شہر ہے کراچی، وہاں پر ایک خلافت ہوئی جس کا نام خلافت کانفرنس کراچی رکھا گیا، اور وہاں پر جلسہ ہو رہا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا، لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اب حسین احمد مدنی آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ اگر یہاں پر آ گئے تو فوراً انگریز کی فوج مولانا میں گولی مارے گی اور مولانا کو شہید کر ڈالے گی۔ لیکن خدا کی قسم کھا کر کے کہا جا سکتا ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے مولانا حسین احمد مدنی اپنے اسی کفن کو لے کر اس اسٹیج پر تشریف لائے، اور اسٹیج پر تشریف لانے کے بعد یہ شعر پڑھا، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل
گل چوچ میں گل شہید ناز کی تربت کہاں ہے؟ راوی کہتا ہے جنہوں نے اس واقعے کو لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت اسٹیج پر تشریف لائے اور حضرت نے شعر پڑھا تو آدھے گھنٹے تک مسلسل نعرے لگتے رہے، مولانا حسین احمد مدنی زندہ باد، اسلام زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، آزادی زندہ باد، انقلاب زندہ باد، مسلسل یہ نعرے کراچی کے اندر لگتے رہے۔ اور اس کے بعد مولانا حسین احمد مدنی نے انگریزوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سردار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں، وہ شجر آزادی کے جسے خوں دے کے سینچا تو پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ پھر وہ وقت آیا کہ سن 1947 میں ہمارا یہ ملک ہندوستان ان علماء کی قربانی اور ان علماء کے مجاہدوں سے آزاد ہوا، اور اس کے بعد 1950 میں اس ملک میں جمہوریت کا نظام قائم کیا گیا اور پھر آزادی دے دی گئی، اور یہ کہہ دیا گیا کہ اب ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، بدھسٹ ہو یا جین، ہر مسلمان کو، ہر انسان کو اس ملک میں اپنی آزادی کا رہنے کا اختیار ہے، اور اپنی مذہبی پہچان کے ساتھ وہ اس ملک میں رہ سکتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جن حضرات کے پاس سموِدھان رکھا ہوا ہے، افسوس یہ ہے کہ جن افراد کے پاس سموِدھان موجود ہے، آج ان کے محبین اور مقربین نہ جانے کیسے کیسے نعرے لگاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے ایسے افراد کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ وقت ابھی نہیں آیا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی تاریخ میں اوقات آتے چلے گئے۔ قرآن میں فرمایا گیا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، کہ مبتلین نے، ناشکر لوگوں نے، فساد برپا کرنے والے افراد نے، دنیا کا نظام خراب کرنے والے افراد نے اپنے رسولوں سے کہا لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، کہ ہم اس روئے زمین سے اور اپنے ملک سے اور اپنے علاقے سے تمہیں باہر نکال دیں گے، تمہیں اپنے ملک میں رہنے کا اختیار نہیں دیں گے، بلکہ اپنے ملک سے تمہیں بھگا دیں گے۔ یہ قرآن میں آج سے 1400 سال پہلے کہا گیا۔ ان ظالموں نے کہا، ان فساد برپا کرنے والے افراد نے کہا، ان دنیا کے نظام کو خراب کرنے والے انسانوں نے کہا اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، اگر ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہو، اگر ہمارے ملک میں رہنا چاہتے ہو، اگر ہمارے علاقے میں رہنا چاہتے ہو تو ہمارے مذہب کو اختیار کرنا پڑے گا، ہماری ملت میں واپس آنا پڑے گا، اور جیسا ہم کہتے ہیں ایسا کرنا پڑے گا۔ جب رسولوں کو مجبور کر دیا گیا اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے تو پھر اللہ کی طرف سے وحی آئی فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، کہ رسولوں کے رب نے، مسلمانوں کے رب نے مسلمانوں کی طرف وحی بھیجی۔ قرآن میں آیت ہے، قرآن میں 13ویں پارے کے اندر موجود ہے فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، کہ ان کے رب نے پھر وحی بھیجی اور قرآن میں پیغام بھیجا لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ اب انہوں نے ظلم حد سے زیادہ کر لیا ہے، اب انہوں نے دنیا کے نظام کو خراب کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے، اور اللہ یہ چاہتے نہیں ہیں، اللہ اس کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ اب ہم ظالموں کو ہلاک اور برباد کر کے چھوڑیں گے۔ اس لیے اس منچ سے میں کہتا ہوں، اگر کوئی انسانیت کا دشمن ہے، اگر کوئی انسانی خون کا پیاسا ہے، اگر کوئی انسانوں سے نفرت کرتا ہے، اگر کوئی انسانوں کے خون سے کھیلتا ہے، اگر کوئی انسانوں کے حقوق کی تحت تلفی کرتا ہے، تو اس کو یاد رکھنا چاہیے رب کا فرمان ہے کہ پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسنا لازمی ہے۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں امریکہ عذاب کے اندر مبتلا ہے، آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے علاقے اور بہت سارے ممالک ایسے عذابات کے اندر مبتلا ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ انہوں نے انسانیت کا خون کیا، اس لیے کہ انہوں نے انسانیت کے ساتھ غداری کی، اس لیے کہ انہوں نے انسانیت کے سبق کو فراموش کر کے اور انسانیت کو بھلا کر کے اپنے ظالمانہ اور جابرانہ احکام پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے اور کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، اس مختصر سی باتوں میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دن کو یاد رکھا جائے، اور جو ہمارے اکابر نے قربانی دی ہے ان قربانیوں کو یاد رکھا جائے، اور ان قربانیوں کو یاد رکھنے کے بعد اکابر کے نام کو زندہ رکھا جائے، لائبریری بنائی جائے، مدرسے بنائے جائیں۔ ہم اپنے مذہب کے اعتبار سے کوئی مجسمہ نہیں بنا سکتے، شیخ الہند کا مجسمہ نہیں بنا سکتے، مولانا قاسم نانوتوی کا مجسمہ نہیں بنا سکتے، شیخ الاسلام کا مجسمہ نہیں بنا سکتے، مولانا عبید اللہ سندھی کا مجسمہ نہیں بنا سکتے، اور ان کے علاوہ دیگر علماء کا مجسمہ نہیں بنا سکتے، لیکن ان کے نام پر مدرسے کھولے جا سکتے ہیں، ان کے نام پر لائبریریاں کھولی جا سکتی ہیں، ان کے نام پر اکیڈمیاں کھولی جا سکتی ہیں، ان کے نام پر انسٹیٹیوٹ کھولے جا سکتے ہیں، تاکہ ہماری اولاد اور ہماری نسل اس بات کو یاد رکھے اور اس بات کو پہچان لے کہ یہ کون افراد تھے، انہوں نے ملک کے لیے کیا قربانیاں دی اور ملک کے خاطر ان کا کیا کردار رہا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے اکابر کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔